دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو اسلامی فکر کی گہرائیوں کو چھوتا ہے اور جس کی باز گشت ہمیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی متنازعہ کتاب دو اسلام میں سنائی دیتی ہے۔ سوال بنیادی ہے، اسلامی عقائد اور ہمارا طرز زندگی، ان کے لیے ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ حتمی رہنمائی کا سرچشمہ کیا ہے؟ جی بالکل، اور اس بحث کا جو مرکزی نقطہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید، اللہ کی کتاب، بذات خود ایک مکمل اور کافی ضابطۂ حیات ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یعنی احادیث اور سنت، وہ بھی اس رہنمائی کا ایک لازمی اٹوٹ حصہ ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی آج کا سوال تو نہیں ہے، صدیوں سے اس پر غور و فکر ہوتا رہا ہے، لیکن دو اسلام جو کتاب ہے وہ اس بحث کو ایک خاص، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک تنقیدی زاویے سے ہمارے سامنے لاتی ہے۔ بالکل، اور آج اس مکالمے میں اس موقف کی وکالت کروں گا کہ قرآن ہی اسلام کا بنیادی، اولین اور مکمل طور پر کافی ماخذ ہے۔ حدیث پر انحصار، جیسا کہ ڈاکٹر برق نے اپنی کتاب میں کافی تفصیل سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کئی پیچیدگیوں اور مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ قرآن تو بلا شبہ بنیاد ہے ہی، لیکن اس کی صحیح تفہیم اور اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کے لیے مستند حدیث یعنی وہ روایات جو ایک کڑی جانچ پڑتال کے بعد قابل اعتبار ٹھہریں، وہ بھی ضروری ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے، اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ حدیث کے پورے ذخیرے کو کھولیاں آنکھوں اور ایک تنقیدی شعور کے ساتھ پرکھنا بہت اہم ہے۔ میرا نقطۂ آغاز ڈاکٹر برق کا وہ بنیادی خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گویا دو طرح کے اسلام ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک تو وہ اسلام ہے جو خالصتاً قرآن کی تعلیمات پر مبنی ہے، سادہ، براہ راست اللہ کے کلام سے جڑا ہوا، اور دوسرا وہ اسلام جو صدیوں کے دوران جمع ہونے والی روایات یعنی احادیث، مختلف علاقوں کے رسم و رواج اور دوسرے ثقافتی، سیاسی، سماجی اثرات کے ملنے سے وجود میں آیا۔ اب یہ جو دوسرا اسلام ہے، برق کے مطابق، یہ اکثر پیچیدہ ہے، غیر ضروری تفصیلات سے بھرا ہوا ہے، اور بعض اوقات تو خود قرآن کے بنیادی پیغام سے ہم آہنگ نظر نہیں آتا۔ میں بھی اسی طرف مائل ہوں کہ حدیث کا جو وسیع ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے، اس کا ایک قابل ذکر حصہ، جیسا برق نے دلائل دیے ہیں، وہ بعد کے زمانوں نے گھڑا گیا، یعنی وضع حدیث کا جو معاملہ ہے، اس کے پیچھے مختلف محرکات ہو سکتے تھے، سیاسی، فرقہ وارانہ یا ذاتی مقاصد بھی۔ اب یہ جو گھڑی ہوئی یا تبدیل شدہ روایات ہیں، یہ اکثر یا تو قرآن کی واضح تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، یا پھر ان میں ایسی چیزیں داخل کر دیتی ہیں جن کا ذکر اللہ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ ایک اور بہت اہم پہلو جس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حدیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی عرصے بعد، تقریباً آپ سمجھ لیں 2 صدیاں یا اس سے بھی زیادہ وقت گزرنے پر منظم ہوا۔ یہ بہرحال ایک انسانی کوشش تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں انسانی عمل دخل ہوگا، وہاں بھول چوک، کمی بیشی، غلط فہمی اور یہاں تک کہ دانستہ تبدیلی کا امکان بھی رہے گا۔ اس کے بالکل برعکس، قرآن اللہ کا کلام ہے جو مکمل ہے، واضح ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہدایت کا ایسا محفوظ، مکمل اور الہی سرچشمہ موجود ہے، تو پھر ہم دین کی بنیاد ایسی انسانی روایات پر کیوں رکھیں جو وقت کے ساتھ تبدیلی اور غلطی کا شکار ہو سکتی ہیں؟ حتیٰ کہ تاریخی طور پر ہمیں ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ ابتدائی دور کی کچھ اہم شخصیات جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے مبینہ طور پر حدیثیں لکھنے یا جمع کرنے میں بہت احتیاط برتی، شاید اسی خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں۔ برق نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت صدیق نے روایات کو ضبط کرنے کا حکم دیا، تو یہ رویہ خود ظاہر کرتا ہے کہ اولین مسلمانوں کے نزدیک اصل اتھارٹی قرآن ہی تھی۔ دیکھیے، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہی کہ حدیث کے مجموعوں میں وقت کے ساتھ کمزور، غیر مستند اور گھڑی ہوئی یعنی موضوع روایات بھی شامل ہو گئیں۔ یہ ایک تاریخی چیلنج تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا سب سے زیادہ ادراک شاید خود ان اہل علم کو تھا جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، یعنی ہمارے محدثین کرام۔ انہوں نے اس مسئلے کو نہ صرف پہچانا بلکہ اس کا حل نکالنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں حیران کن علمی محنت کی،
ان کی کوششوں کا محور ہی یہ تھا کہ صحیح کو غلط سے الگ کیا جائے، مستند کو غیر مستند سے چھانٹ کر نکالا جائے۔ لیکن اس تاریخی حقیقت سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ تمام احادیث ہی ناقابل اعتبار ہیں یا ان کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ذرا ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جانے والی بات ہو گئی۔ میرا موقف یہ ہے کہ وہ حدیث جو مستند ثابت ہو، جسے محدثین کے بنائے ہوئے انتہائی سخت اور باریک اصولوں پر پرکھ لیا گیا ہو، وہ قرآن کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کے طریقے کی آپ کہہ لیں کنجی ہے۔ قرآن ہمیں بنیادی اصول اور احکامات دیتا ہے، جی بالکل، جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، لیکن ان احکامات کی عملی شکل کیا ہوگی؟ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ کتنی رکعتیں ہوں گی؟ اوقات کیا ہوں گے؟ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگے گا؟ کن چیزوں پر اور کتنا دینا ہوگا؟ روزے کے تفصیلی مسائل کیا ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات اور ان عبادات کی عملی صورت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تعلیمات سے ملتی ہے، جسے ہم سنت کہتے ہیں اور جو ہم تک قابل اعتماد احادیث کے ذریعے پہنچی ہے۔ محدثین نے جو اصول بنائے، جیسے اسناد کی جانچ یعنی حدیث بیان کرنے والے راویوں کے سلسلے کو پرکھنا کہ وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں، ان کا حافظہ کیسا تھا، کردار کیسا تھا، اور متن کا تجزیہ یعنی خود حدیث کے الفاظ کو دیکھنا کہ وہ قرآن یا دیگر مصدقہ اصولوں سے ٹکراتے تو نہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ اصول انتہائی محتاط اور آپ کہہ سکتی ہیں سائنسی بنیادوں پر استوار تھے۔ پھر قرآن خود ہمیں بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس ان کے اقوال اور افعال کا مستند ریکارڈ ہی نہ ہو؟ اور وہ ریکارڈ مستند حدیث کے علاوہ کیا ہے؟ اس لیے مستند حدیث پر عمل کرنا قرآن سے دوری نہیں بلکہ قرآن کے حکم کی پیروی ہے اور اللہ کے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ایک لازمی کوشش ہے۔ آپ محدثین کی محنت اور ان کے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ یقیناً قابل قدر ہے، لیکن یہاں بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اصول جو صدیوں بعد وضع ہوئے اور لاگو کیے گئے، کیا یہ اس طویل عرصے کے دوران ہونے والی ممکنہ تبدیلیوں کا پوری طرح احاطہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر برک اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ حدیث کی باقاعدہ تدوین یعنی اسے کتابی شکل میں لانے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم از کم 200 سال بعد ہوا۔ آپ تصور کریں 2 صدیاں۔ اس دوران روایات زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ زبانی طور پر سینہ بسینہ منتقل ہو رہی تھیں یا پھر ذاتی نوعیت کی منتشر تحریروں میں تھیں۔ اس طویل عرصے میں انسانی یادداشت کی کمزوریاں، سیاسی خلفشار، نئے فرقوں کا ظہور اور ان کے درمیان کی کشمکش، ذاتی پسند ناپسند، ان سب عوامل نے روایات پر کتنا اثر ڈالا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے نا؟ جی بالکل۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اگر ابتدائی دور میں حدیث لکھنے سے عمومی طور پر احتیاط برتی جاتی تھی یا بعض روایات کے مطابق تو اس سے منع بھی کیا گیا تھا، تو یہ خود اس بات کا اشارہ نہیں کہ اس وقت بھی یہ خدشہ موجود تھا کہ یہ باتیں یا تو قرآن میں گڈمڈ ہو جائیں گی یا ان کی اصل شکل بدل جائے گی۔ جب لکھنے میں اتنی احتیاط تھی تو زبانی منتقلی میں غلطی یا تبدیلی کا امکان تو کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ کیا یہ پہلو حدیث کی تاریخی حیثیت اور اس کے پورے ذخیرے کے قابل اعتبار ہونے پر ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں لگاتا؟ میں آپ کے اٹھائے ہوئے خدشات کی اہمیت کو بالکل تسلیم کرتی ہوں۔ یہ حقیقی چیلنجز تھے جن کا سامنا محدثین کو تھا، اور وہ ان سے غافل نہیں تھے۔ اسی لیے تو انہوں نے محض سنی سنائی بات پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ایک پورا نظام وضع کیا جسے علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے ہزاروں لاکھوں راویوں کی زندگیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان کا کردار کیسا تھا، ان کی سچائی کیسی تھی، ان کی یادداشت کتنی پختہ تھی، وہ کن لوگوں سے ملے، کن سے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد کون تھے، حتیٰ کہ ان کے زمانے کے حالات اور ان کے ذاتی رجحانات تک کو پرکھا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی تحقیق نہیں تھی۔ انہوں نے روایت کو قبول کرنے کے لیے بہت سخت شرائط رکھیں، مثلاً راوی کا ثقہ یعنی قابل بھروسہ ہونا، عادل یعنی انصاف پسند اور دیانتدار ہونا، ضابط یعنی اچھی یادداشت کا مالک ہونا، اور یہ کہ سند متصل ہو یعنی ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے براہ راست سنا ہو، بیچ میں کوئی کڑی غائب نہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ حدیث کے متن
یعنی اس کے الفاظ کو بھی پرکھا جاتا تھا کہ وہ قرآن کے خلاف تو نہیں، کسی دوسری زیادہ مضبوط حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہی، یا عقل سلیم کے منافی تو نہیں۔ اب یہ کہنا کہ لاکھوں روایات کے انبار میں سے چند ہزار مستند روایات کا انتخاب جو اس کڑی جانچ پڑتال سے گزر کر سامنے آئیں وہ قابل اعتبار نہیں یا اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے، یہ ان عظیم محدثین کی غیر معمولی محنت اور ذہانت کی شاید قدر ناقدری ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتابیں جنہیں امت کی بڑی اکثریت نے قبول کیا ہے، وہ اسی مشکل ترین علمی چھان بین کا نتیجہ ہیں۔ ان اصولوں اور اس محنت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا میرے خیال میں علمی دیانت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ لیکن محدثین کی چھان بین اپنی جگہ، ڈاکٹر برق کا ایک اور بنیادی اعتراض صرف سند یا راویوں پر نہیں ہے، بلکہ خود حدیث کے متن یعنی نفس مضمون پر ہے۔ وہ اپنی کتاب دو اسلام میں کئی مثالیں پیش کرتے ہیں جہاں ایسی احادیث جنہیں بظاہر مستند سمجھا جاتا ہے وہ قرآن کے واضح آیات یا قرآن کے مجموعی مزاج اور بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ مثلاً کچھ روایات میں ایسے عقائد یا ایسی رسومات یا سماجی معاملات کا ذکر ملتا ہے جو قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں جیسے عدل و انصاف ہے، مرد و زن کی مساوات کا تصور ہے، عقل و فکر کی اہمیت ہے، انسانی تکریم ان کے خلاف جاتے ہیں۔ برق کا اصول بڑا واضح اور منطقی لگتا ہے۔ جب کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو قرآن کو فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کا قطعی کلام ہے، جبکہ حدیث چاہے کتنی ہی مستند کیوں نہ سمجھی جائے اس کا درجہ بہرحال ظنی ہے، یعنی اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ تو کیا ایسی روایات کو جو صریحاً قرآن سے متصادم نظر آئیں محض اس لیے قبول کر لیا جائے کہ وہ کسی مشہور حدیث کی کتاب میں شامل ہیں؟ کیا اس طرح ہم انجانے میں قرآن کی حاکمیت کو تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، علماء اصول حدیث اور فقہ نے اس مسئلے پر بہت گہرائی سے کام کیا ہے۔ ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن اور مستند حدیث میں حقیقی تضاد ممکن نہیں، کیونکہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے، یعنی وحی الہی۔ ایک وحی مطلوع قرآن اور دوسری وحی غیر مطلوع سنت۔ اگر ہمیں بظاہر کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اس کی وجہ اکثر ہمارے فہم کی کوتاہی یا حدیث کے صحیح پس منظر اور سیاق و سباق کو نہ سمجھنا ہوتا ہے۔ علماء نے ایسے بظاہر تضادات کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ اصول وضع کیے ہیں، مثلاً تطبیق کا اصول، جس کا مطلب ہے دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ دیکھنا کہ کہیں ایک بات عام اصول ہے اور دوسری کسی خاص صورتحال سے متعلق تو نہیں۔ یا ترجیح کا اصول، یعنی اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو دلائل کی بنیاد پر پرکھنا کہ کون سی بات زیادہ قوی ہے۔ یا پھر نسخ کا اصول، یعنی یہ دیکھنا کہ کہیں قرآن یا حدیث میں ایک حکم پہلے آیا ہو اور بعد میں آنے والے حکم نے اسے منسوخ تو نہیں کر دیا اور حدیث اس منسوخی کی وضاحت کر رہی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر نظر آنے والے تضاد کو فوراً حقیقی تضاد سمجھ لینا درست نہیں۔ مستند حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کے مجمل احکام کی تفصیل بتاتی ہے، وہ اس سے ٹکرا نہیں سکتی۔ کسی ایک آدھ مثال کو جس کی مختلف تشریحات ممکن ہو بنیاد بنا کر حدیث کے پورے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا میرے خیال میں مناسب رویہ نہیں۔ ہر مستند حدیث کو قرآن کی مجموعی تعلیمات اور اس کے قائم کردہ بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہی سمجھا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے۔ چلے تضاد ہی مسئلے سے تھوڑا آگے بڑھ کر ایک اور بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے خود قرآن کی اپنی حیثیت اور اس کا دعویٰ۔ قرآن مجید اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ خود کو بار بار ہدن للناس کہتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ نور مبین کہتا ہے، یعنی ایک ایسی روشنی جو راستہ دکھاتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر تبیانہ لکل شے کہتا ہے، یعنی ہر اس چیز کا واضح بیان جس کی دین میں ضرورت ہے۔ سورۃ المائدہ میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان بھی ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اگر قرآن خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مکمل ہے، کافی ہے اور ہر ضروری چیز کا واضح بیان اس میں موجود ہے، تو پھر دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے انسانی ذریعے یعنی حدیث کی مستقل ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟
کیا یہ کہنا کہ قرآن حدیث کی مدد کے بغیر پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا یا اس پر مکمل عمل ممکن نہیں، یہ خود قرآن کی کاملیت اور جامعیت کے دعوے پر ایک سوالیہ نشان نہیں لگا دیتا؟ جیسا کہ برگ نے ایک جگہ سوال اٹھایا ہے، حل ان کے پاس کتاب اللہ ہو یا کلمہ محمد، یعنی اصل بنیاد اللہ کی کتاب ہے، یا کہ یہ طرز فکر اللہ کے کلام پر انسانی کاوشوں کو غیر ضروری فوقیت دینے کے مترادف نہیں؟ قرآن کا تبیانہ لکل شے ہونا، یعنی ہر چیز کا واضح بیان ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل، ہر سائنسی فارمولا یا ہر تاریخی واقعہ اس میں درج ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تمام بنیادی اصول، عقائد، اخلاقیات، حلال و حرام کے پیمانے اور وہ تمام اہم احکامات جن پر نجات کا دار و مدار ہے، وہ سب قرآن میں مکمل طور پر اور واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ اصول دائمی ہیں، اٹل ہیں، لیکن ان لازوال اصولوں کو انسانی زندگی میں، معاشرے میں، روزمرہ کے معاملات میں نافذ کیسے کیا جائے گا، اس کا عملی نمونہ کون پیش کرے گا؟ وہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ نے اصول قرآن میں اتارے اور ان اصولوں کی عملی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کی۔ حدیث اسی عملی تصویر، اسی اسوہ حسنہ کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا حکم اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے ان کی سنت کی پیروی کر کے، جو ہم تک مستند احادیث کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس لیے حدیث قرآن کی کاملیت پر سوال نہیں اٹھاتی، بلکہ اس کی تفہیم کو آسان بناتی ہے اور اس کے عملی نفاذ کو ممکن بناتی ہے۔ یہ قرآن پر کسی چیز کو فوقیت دینا نہیں، بلکہ خود قرآن کے حکم اطیعوا الرسول کی تعمیل ہے اور قرآن فہمی کا ایک ناگزیر ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے متن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن اس متن کا صحیح فہم اور اس کا عملی اطلاق امت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں سنت کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر برگ کا ایک اور اہم نقطہ جس پر مار کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پر ایک طرح کے غیر تنقیدی اور آپ کہہ لیں کہ اندھے اعتماد نے ان کے خیال میں مسلمانوں میں مجموعی طور پر عقلی جمود پیدا کیا ہے۔ اس نے آزادانہ غور و فکر یعنی اجتہاد کے دروازے بند کرنے میں مدد دی، اور محض تقلید یعنی بس پرانی تشریحات اور آراء کی پیروی کرتے رہنا اس کو فروغ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی غیر ضروری رسومات، توہمات اور یہاں تک کہ فرقہ وارانہ اختلافات کی جڑیں بھی ایسی روایات میں پیوست ہیں جو عقلی معیار اور قرآن کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتیں۔ برگ کا موقف یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک عقلی دین ہے جو بار بار غور و فکر، تدبر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے، لیکن حدیث پرستی نے یا حدیث کے نام پر جمع شدہ ہر بات کو بغیر پرکھے مان لینے کے رجحان نے اسلام کی اس عقلی روح کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کو فکری طور پر آگے بڑھنے سے روکا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج بھی بہت سے مسلم معاشروں میں ایسی بحثیں اور ایسے رواج موجود ہیں جن کی بنیاد صدیوں پرانی روایات پر ہیں، جن میں سے کچھ کی سند کمزور یا موضوع یعنی گھڑی ہوئی ثابت ہو چکی ہے، لیکن ان پر عمل جاری ہے؟ رویے ہیں اور اسلام ان کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن ان تمام مسائل کا ذمہ دار خود حدیث کو یا حدیث کے علم کو ٹھہرانا میرے خیال میں یہ درست تجزیہ نہیں۔ مسئلہ حدیث میں نہیں بلکہ اس رویے میں ہے جو حدیث یا کسی بھی علمی روایت کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خود علم حدیث کے اندر ایک اہم اصول درایت کا ہے؟ درایت کا مطلب ہے روایت کے متن کو عقل، قرآن کے اصولوں اور دیگر مسلمہ حقائق کی روشنی میں پرکھنا۔ یعنی محدثین صرف سند یعنی راویوں کی زنجیر کو ہی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ روایت کے مواد پر بھی عقلی اور شرعی تنقید کرتے تھے۔ تو اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب تحقیق کا دروازہ بند کر دیا جائے، جب سوال اٹھانے کو برا سمجھا جائے، اور جب ہر سنی سنائی بات کو یا ہر وہ بات جو کسی کتاب میں لکھی مل جائے اسے بغیر تحقیق کے حرف آخر مان لیا جائے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ ہم حدیث کی پوری روایت کو ہی مسترد کر دیں، جو ہمارے دین کی عملی شکل کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ حل یہ ہے کہ تحقیق، تنقید اور اجتہاد کی وہ روح جو ہمارے اسلاف میں موجود تھی، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے۔
اقلیت پسندی کا تقاضا یہ نہیں کہ ہر پرانی چیز کو رد کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اسے اصولوں کی روشنی میں پرکھا جائے، اس کی چھان بین کی جائے۔ کیا یہ زیادہ بڑا فکری انتشار پیدا نہیں کرے گا کہ ہر شخص، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، وہ اپنی ذاتی رائے اور سمجھ کی بنیاد پر احادیث کو رد یا قبول کرنا شروع کر دے، بجائے اس کے کہ ان ماہرین کے قائم کردہ اصولوں پر اعتماد کیا جائے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کر دیں، اور ہاں، ان اصولوں کو آج کے دور میں بھی تنقیدی نظر سے دیکھا اور پرکھا جائے۔ آج کی اس گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب دو اسلام ہمیں دراصل ایک سنجیدہ فکری چیلنج پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی وراثت میں ملی ہوئی مذہبی روایات، خاص طور پر حدیث کے اس وسیع اور پیچیدہ ذخیرے کو ایک بار پھر تنقیدی نگاہ سے دیکھیں اور پرکھیں۔ میرا موقف، جو برق کے دلائل سے کافی حد تک متاثر ہے، یہی رہا کہ اسلام کی حقیقی اور پائیدار بنیاد اللہ کی کتاب قرآن مجید کی واضح، محفوظ اور براہ راست تعلیمات پر ہی استوار ہونی چاہیے۔ انسانی کاوشوں سے جمع شدہ روایات، چاہے وہ کتنی ہی احتیاط سے اکٹھی کی گئی ہوں، ان میں انسانی غلطی، بھول چوک اور وقت کے ساتھ تبدیلی کے امکان سے مکمل طور پر پاک ہونا ممکن نہیں۔ لہٰذا ان پر دین کی بنیاد رکھنا یا ان پر غیر متزلزل انحصار کرنا، وہ دین کی اصل، سادہ اور عقلی صورت کو دھندلا سکتا ہے۔ اور میری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن مجید بلا شبہ اسلام کی اساس ہے، حتمی اتھارٹی ہے اور ہدایت کا اولین سرچشمہ ہے۔ اس پر تو کسی مسلمان کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جو ان کی زندگی کا عملی نمونہ ہے اور ہم تک قابل اعتماد احادیث کے ذریعے پہنچی ہے، وہ قرآن کی ناگزیر تشریح، اس کے اجمال کی تفصیل اور دین پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اصل چیلنج حدیث کو مکمل طور پر رد کرنا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم دین کے ایک بہت بڑے اور اہم حصے سے محروم ہو جائیں گے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم علمی دانستاری، غیر جانبداری اور ان مضبوط اصولوں کو استعمال کریں جو محدثین نے وضع کیے، تاکہ صحیح کو غلط سے، مستند کو غیر مستند سے الگ کر سکیں، اور پھر اس مستند حصے کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ یہ بلا شبہ ایک نہایت گہرا اور کثیر الجہتی موضوع ہے، جس کے ہر پہلو پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں نقطۂ نظر اپنے اندر وزن رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے ٹھوس علمی دلائل موجود ہیں۔ بالکل، اور شاید اسی طرح کے علمی مکالموں اور مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے سے ہی ہماری سمجھ میں گہرائی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دو اسلام اور اس سے جڑے ہوئے بنیادی سوالات یقیناً ایسے ہیں جو ہمیں مزید تحقیق، سنجیدہ مطالعے اور مسلسل غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہاں کسی حتمی فیصلے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، ہماری کوشش صرف یہ تھی کہ اس اہم علمی بحث کے دونوں رخ آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیے جائیں۔ اب یہ سامعین پر منحصر ہے کہ وہ پیش کردہ دلائل اور خود ماخذ، یعنی دو اسلام اور متعلقہ مواد کا مطالعہ کر کے اپنی رائے قائم کریں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس غور و فکر کے سفر کو جاری رکھیں۔ اگلے مباحثے تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اجازت دیجیے۔